سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتیں بھی صف میں آ جاتی ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کہتے اونچے یہ نام ہے، یہ ان کے نام لینے کے لیے ہمارے اندر ادب ہونا چاہیے، ان کے نام لینے کے لیے ہمارے پاس وہ منہ، وہ الفاظ، وہ سوچ، وہ عقیدہ ہونی چاہیے، وہ عقیدت ہونی چاہیے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اب ان کا واقعہ کیا ہے؟ ماں ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، باپ کا نام ہے یاسر، بیٹے کا نام ہے عمار، عمار بن یاسر، آپ سنیں گے عمار بن یاسر۔ یہ عمار رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ماں کو کیسا مارا گیا، نعوذ باللہ، ماں کے دو پیروں کے درمیان شرمگاہ میں برچھا مارا گیا، اور وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اچھا، مکے کے اندر جہاد کے مسائل تھے کیا؟ یہ مدینے کے اندر ہے، مدینے کے اندر ہے، پھر بھی ہم شہید کہہ رہے ہیں کس کو؟ سمیہ رضی۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اکیڈمک لیول پر اگر آپ کام کر رہے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کر رہے، صرف آپ دینی کام میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی آ کر آپ کو ظلم کرتے مار دیتا ہے تو اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں کیا ہے، شہید کا مطلب ہے لڑائی کے بعد ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ اسلام کے کام پہ لگے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا ہے، کوئی آ کر ان کو مار دیا، شہید ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ جب بھی ایک نیک کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس نیک کام کے دوران اگر کوئی آپ کو مار دیتا ہے تو بھی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو یہ ذہن میں بٹھانا ہے۔ اس طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی دردناک سزا دیتے، شہادت کا مرتبہ۔ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو کیسا مارا گیا؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا، جس کی سند آتھینٹک ہے، سند جید ہے کہتے ہیں علماء اکرام۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سند بالکل آتھینٹک ہے۔ دو گھوڑوں کے پر کو ٹھہرا دی، رسی سے باندھ دی، ایک گھوڑے کو ادھر ایک گھوڑے کو ادھر بھگایا۔ تصور کرنا ہے، آتھینٹک واقعہ، ایسا نہیں کہ میں آپ کو کوئی منگڑت واقعہ سنا رہا ہوں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حالت دیکھے پریشان ہو گئے، بچے ہیں، باپ کا یہ حال تصور کریں کہ ماں کے ساتھ ایسا ہوا، باپ کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اب اس کے بعد بولے تمہارا کیا خیال ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، بولو میں دین سے بری ہوں۔ ڈر کے مارے بیچارے بول دیے، اندر سے نہیں، دل سے نہیں، اوپر سے چھوڑ دی، ہنستے چھوڑ دیے، وہ لوگ ڈر گیا لوگ۔ اب یہ بیچارے پریشان، میرے امی ابا ایسے شہیدوں کا بیٹا میں ایسا کام کر دیا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بہت غم میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بہت پریشان، پھوٹ پھوٹ کے پریشان، کہا کہ بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، ان کے ظلم کو دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میں نے جو ہے آپ کے شان میں گستاخی کر دی، میں نے کہہ دیا آپ کے دین سے بری ہوں، یعنی ایک قسم کی جو ہے نا غلط بات کہہ دی میں نے، کہ میرے ایمان کا کیا ہو گیا؟ اب دیکھ ایمان چھوٹ جانے کا کتنا ڈر ہے، نماز چھوٹنے کا ڈر، ایمان کا ڈر، فکر آخرت، آخرت، اللہ رسول، کیا محبت ہے، کیا رشتے ہیں یہ، اس کی بنیاد پر ہے، کوئی بزنس کی بنیاد، دنیائی فائدوں کی بنیاد پر نہیں، آخرت کی بنیاد کے باتیں اسی کو سمجھ میں آتے ہیں جس کے اندر ایمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو بولے اللہ کے نبی سوال ہی نہیں اٹھتا، تو بولے دوبارہ ستا تو ایسے ہی چکما دے کے آ جانا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اور آیت نازل ہوئی سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 108، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کوئی زبردستی تم کو کر دے، اگر کہیں ایسا پھنس گئے، اوپر سے بول دو اندر سے نکل کے آ جاؤ۔ یہ صرف اس امت محمدیہ کے لیے ہی سویدھا ہے، یہ آفر کس کے لیے؟ یہ سویدھا اپلبدھ ہے اونلی فار امت محمدیہ۔ پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پرانے زمانے میں کیا ہے، مکھی تو مار دو، تو وہ سب کیا کرا، مکھی لے کے بھیڑ چڑھا دیا، تو کیا کرے وہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ یہ بنی اسرائیل میں، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا رخصت عزیمت کی ٹاپک ہے، صرف عزیمت، وہاں پر ایسا نہیں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت، ویسے تو یہ مرفوعاً ضعیف ہے واقعہ، بڑا مشہور واقعہ تو ہے یہ مکھی مار دینے کا، لیکن یہ مرفوعاً ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت کر سکتے ہیں۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے انڈائریکٹ حدیث کہتے ہیں اس کو، حکم مرفوع کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو غیب نہیں جانتے تھے نا، اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ مرفوع حدیث۔ چلیے مان لیجیے یہ حدیث، مان کر آگے بڑھنا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مرفوع حدیث بھی مان لیجیے آپ۔ تو اس کے اندر آپ کو کیا ہے، بنی اسرائیل کے لیے سختی تھی، امت مسلمہ میں کیا ہے، رخصت کا پہلو ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتنہ آیا تھا، یاد ہے خلق قرآن کا فتنہ، خلق قرآن میں قرآن مخلوق ہے، تو سب کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھل کے ڈٹ گئے، عزیمت کہتے اس کو، لیکن بعض لوگ کیا کرے، چکما دی، بعض محدثین، ہاں تمہارا کیا خیال ہے جی، قرآن میں مخلوق ہے نہیں ہے؟ اگر مخلوق نہیں ہے، اگر وہ بولے نہیں یہ قرآن میں، وہ کہتا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، نہیں مخلوق بولے، جیسے انسان مخلوق ہے نا، مخلوق ہے بولو، بولتا ہے بھٹکاتے تھے بادشاہ اس زمانے میں۔ تو محدث اگر جیسے ہی بولے کہ یہ آدمی نہیں مان رہا اس کو جیل میں ڈالے، تو امام احمد بن حنبل کھل کے بولے نہیں وہ اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں کچھ محدثین نے عمار رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اپنا ہے، وہ کیا بولے معلوم؟ دیکھو بھائی ایسا بتاتے ہیں، بادشاہ کے پاس جا کر کیسا ایسا بتاتے، صحف ابراہیم، تورات،
انجیل زبور انجیل اور قرآن مجید یہ پورے مخلوق ہے بولتے تھے. مراد کیا لیتے تھے؟ انگلیاں. وہ سمجھتا تھا ارے مان لیا کہ چھوڑا کر. اس کو کہتے ہیں رخصت. یعنی کہ یہ سویدھا کس کے لیے اپلبدھ ہے؟ تو امت محمدہ کے. یہ بھی سمجھنا ہے اگر آپ کو کبھی بھی ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو ایمان مت چھوڑیے. اوپر سے اگر آپ چکما دے دے کے اپنے ایمان کو بچا لینا ہے, جلدی میں آ کر جو اندر سے بھی ایمان چھوڑ دے, یہ کیا مصیبت ہے بھائی. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اپنا دیجیے. کم سے کم جو ایمان کو بچ جائے گا. بعض لوگ سنبھال نہیں پاتے مصیبتیں, مرتد ہو جاتے. ان کو بتا دینا کہ مرتد ہونے کے بجائے یہ راستہ لے لو, یہ بھی ایک راستہ ہے کہ تم اوپر سے بولے کہ اندر سے مت بولو, اس طرح سے بچ جاؤ. تو اس طریقے سے بھی آپ جو مصیبتوں سے باہر, یہ سہولتیں بتانا ہے. اگر معلومات نہیں رہیں گے تو آدمی کیا کرتا ہے پھر, ارے کیا بھائی یوں ایسا ہوا کیسا بولنا لے کرتے, تو پورے قوم اس کو بیک آؤٹ کرے ادھر سے بیک آؤٹ, آخر میں آدمی مرتد ہی ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے, سختی نہیں ہونی چاہیے. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عمار رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی میرے بعد مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی, مسلمان آپس میں ایک آزمائش میں مبتلا ہوں گے, غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک جنگ ہوگی. ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ, دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن وہاں پر فیصلہ کیا ہوگا کہ آخر دونوں میں صحیح ڈیسیشن لینے والے کون تھے, کیسے پتا چلے گا؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ, عمار رضی اللہ تعالیٰ کا قتل ہوگا, اور قتل کرنے والا وہ ہوگا جو باغی گروہ ہوگا. اس کا مطلب نکلا کہ وہ باغی ہے اور جن کے خلاف بغاوت کی ہے وہ حق پر ہے. تو علی رضی اللہ, جب عمار رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو تلاش کیا گیا کہ کس کی صفوں میں ہے, وہ نکلے علی رضی اللہ تعالیٰ, علی رضی اللہ تعالیٰ کی صف میں. تو سمجھ گئے کہ بھائی اس مسئلے میں اینڈ میں کنکلوژن یہ ہے کہ حق پر کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور دوسرے صحابہ اکرام غلط فہمی میں تھے. جیسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر ایک صحابی نے کہا, جانتے ہو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی صف میں نے ان کے صف میں ہے, کہ ایسا تو نہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی, چوک تو نہیں ہوئی کہیں ڈیسیشن میں؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کی, تو انہوں نے جملہ کہا, کیا کہا؟ لانے والا مارا نا, میں تھوڑے لایا. بہتے تو ایک لاجک دیے ادھر, کیا بولے؟ میں ٹھیک ہے ہماری فوج نے مارا اور وہ مرے, لیکن یہ مرنے کے لیے دریا کون بنے؟ اگر وہ نہیں لاتے تو نہیں مرتے, اس کا مطلب وہ نہیں مارے. لیکن تھوڑا دیر ریئلائز ہوا, بولے نہیں جنگ میں چھوڑتا ہوں. کیسے صحابہ اکرام تھے بھائی, حدیث آ جاتی ہے تو اتنی بڑی جنگ چھوڑ دی, بولے اب یہ گھوڑے کو واپس مجھے سیریا جانا, سیریا میں جا کے خاموش ہو گئے. یعنی حدیث آ جاتی تھی تو بڑے سے بڑے فیصلے کر لیتے تھے, اپنی بات کو پیچھے ڈال دیتے تھے. صحابہ اکرام سے سیکھنا ہے تو اپنی انا کو دبانے کا فن سیکھنا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی انا, غلط انا کو اللہ تعالیٰ دبانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر طاقت عنایت فرمائے. تو یہ مظلوم صحابہ اکرام